اس کے بعد آج یہ حالات کا جو جائزہ لیں، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اگر ہم ذہن دوڑائیں تو یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ ایک انسان جس طرح سے حیوان کی صفت ہوتی ہے، اس کو کوئی برا نہ مانے، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے لیے، جیسے ہمارے لیے نمازیں فرض کی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ روزے بھی فرض کیے۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے، عام طور سے یہ دیکھا بھی جاتا ہے، معاشرے کے اندر آپ جائزہ لے سکتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں، محلے میں، کہیں بھی علاقے میں، ضلع میں، کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ضلع میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی روزہ سے تو ہیں لیکن نماز سے بالکل چھٹکارا حاصل کیے ہوئے، راتوں دن سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن پورے دن سو رہے ہیں، نہ تلاوت قرآن سے مطلب، نہ ہی انہیں نماز سے مطلب، محض جانور کی طرح، ایک حیوان جس طرح زندگی گزارتے ہیں، محض کھانا پینا، کھاؤ پیو زندگی گزارو۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، روزے دار کی شان یہ ہے، روزہ بھی رکھے، نماز بھی، روزہ بھی رکھے، نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرے، وقت آ جائے لبیک کہتے ہوئے بندہ مسجد کی طرف آئے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صرف روزہ نہیں رکھتے، دین کے ایک بنیاد کو نہیں سنبھالتے ہیں، وہ سنبھالتے ہیں تو دین کے سارے بنیادوں کو سنبھالتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ جو لوگ محض روزہ رکھے یہ کافی سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھی ہے، نماز کیسے ادا کریں گے، ہماری حالت اتنی اچھی نہیں ہے، ہم کیسے کیا کریں؟ نہیں، جس طرح سے آپ کے لیے روزہ فرض ہے اسی طرح سے آپ کے لیے نمازیں بھی فرض کی گئی، نماز ادا کریں گے تب جو ہے صحیح طور سے آپ کے روزے قبول ہوں گے۔ اگر نماز آپ ادا نہیں کرتے ہیں، صرف روزے رکھے ہوئے، تو سمجھ جائیں کہ ہمارے روزے کیسے، آپ اس کا اندازہ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے 5 بنیاد ہیں، دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، دین کے اساس 5 چیزوں پہ قائم ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں یہ، سب سے پہلے مومن یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کے بنیاد قرار دیا وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، ایک ٹائم 2 ٹائم، فجر اور عشاء میں غائب ہو جانا، یہ نہیں۔ اقام الصلاۃ حدیث میں نبی نے فرمایا نماز قائم کرنا۔ مومن نماز قائم کرتے ہیں، مومن نماز پڑھتے نہیں، مومن نماز قائم کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز کو سنبھالتے ہیں، یہ مومن کی شان ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین الفجر والعشاء، منافق پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری اور گراں گزرا کرتی ہے۔ تو سمجھ جائے، اس سے اندازہ لگائیں جو عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں، فجر کی نماز میں بہت ہی آرام سے سوتے ہیں، بہت خوش ہو کے سوتے ہیں، نیند کی لذت مل جاتی ہے، مولا کو بھول جاتا ہے، وہ ذرا اپنا جائزہ لے کہ ایمان کی کس کیٹیگری میں داخل ہے، وہ اس ایمان کے کس درجے میں ہے، اپنا فیصلہ خود لے، اپنا ڈیسائیڈ خود کرے۔ تو منافق پہ جو سب سے زیادہ بھاری اگر چیزیں گزرتی ہے وہ کیا؟ فجر اور عشاء۔ اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں، اماموں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، فجر میں امام صاحب اٹھ نہیں رہے ہیں۔ قوم کے رہنما اور رہبر کا جب یہ عالم ہے تو مقتدی کا عالم کیا ہوگا؟ کسی بھی قوم کے فرد کی ذمہ داری ہے، کسی امام کی ذمہ داری، عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو، اس سے اگر زیادہ ہو سکے تو اور زیادہ پابند ہو۔ محض 5 وقتہ نماز قوم کے لیڈر اور رہنما کے لیے کافی نہیں ہے۔
تو رسول اللہ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرے. اور فرمایا ایتاء زکات، یہ نہ سمجھو کہ صرف نماز اور روزہ ہی ضروری ہے. ایتاء زکات، ہمیں زکات بھی ادا کرنا ہے. کچھ لوگ نماز تو بہت ادا کرتے ہیں، اگر 100 رکعت ان کو نوافل پڑھنے کے لیے کہا جائے تو 100 رکعت پڑھ لیں گے، لیکن جب زکات کی باری آتی ہے، زکات دینے کے مراحل آتے ہیں، تو جی چراتے ہوئے کہتے ہیں مولانا صاحب میرے پاس 20 لاکھ قرض ہے، 5 لاکھ قرض ہے، 2 لاکھ قرض ہے، ہم زکات نہیں دے پائیں گے. ایک بہانہ اور ایشو نکالتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑتے ہیں. کیا اگر آپ یہ ہیلا بہانہ کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارے مال محفوظ ہو جائے، ہمارے مال بچ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. سن لو، اگر آپ مال سے زکات نہیں نکال رہے ہیں تو یہ سمجھ جائے کہ مال کے اندر سے زکات نکالنا، زکات ایک مال کے اندر غربا مساکین کا حق ہے، وہ اگر نہیں نکالتے ہیں تو سمجھ جائے آپ کا مال گھٹے گا، بڑھے نہیں سکتا ہے، آپ کا مال گھٹتا ہی رہے گا. آپ پہ مصیبتیں آتے رہیں گی، آپ پہ طرح طرح کی مصیبتیں آتی رہیں گی. یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم زکات نہیں ادا کیے تو خوشحال ہو گئے، پیسے سے بچ گئے. نہیں، اگر آپ نے 100 میں 2.5 روپے نہیں نکالا ہے، 1000 میں 25 نہیں نکالا ہے، 1 لاکھ میں 2500 نہیں نکالا ہے، تو سمجھ جائے کہ 25 لاکھ بھی آپ کا نکل سکتا ہے وقت آنے پہ. تو زکات ایک طرح سے مال کے اندر جو ہے پاکی پیدا کرتا ہے. تو مومن نماز کے ذریعے بھی اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، مومن روزے کے ذریعے بھی اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، مومن مال کے ذریعے بھی اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. تو جس طرح سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے ذریعے پاک ہو، مولا کی بارگاہ میں حاضری ہو، اسی طرح سے روزے کے ذریعے بھی مومن پاک ہوتا ہے. اور اسی طرح سے مومن زکات کے ذریعے بھی اپنے مال کو پاک کرتا ہے، مال کے صدقے اپنی ذات کو پاک کرتا ہے. اس لیے کہ جب تک بندہ زکات کے مال کو، غربا مساکین کے حق کو ہڑپ کر کے وہ لقمہ کھائے گا تو وہ گندگی کا لقمہ جائے گا. جب تک گندگی کا لقمہ اس جسم جاں میں رہے گا تو سمجھ لو تمہاری عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے. لاکھ زکات ادا کر دو، لاکھ نہ جانے تم کیا کچھ کر دو، کچھ نہیں ہونے والا ہے. بعد میں یہ سمجھ میں آئی بات کہ ہم زکات ادا نہیں کیے تو چلو کچھ ادا کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ پہ 10 لاکھ زکات ہے تو 10 لاکھ آپ کو دینا ہے. 1 لاکھ زکات دینے سے آپ کو اس سے چھٹکارا نہیں مل جائے گی، اس سے آپ کی پریشانیاں کم نہیں ہوگی. آپ یہاں بھی مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے. تو ہمیں دونوں جہان کے مجرم سے بچنا ہے. مومن یہاں بھی سوارتے ہیں، وہاں بھی سوارتے ہیں، تو یہاں بھی سوارو، وہاں بھی سوارو. اس کے لیے ضروری ہے کہ زکات صحیح سے ادا کرو. اگر زکات صحیح سے ادا نہیں کریں گے تو سمجھ جائیں ہیلے بہانے ہزاروں ہوتے رہیں گے، کب سانس گھٹ جائے گی، کٹ جائے گی، یہ بھی پتہ نہیں ہے. ذرا اس وقت کا خیال کریں. مومن یہاں کے لیے نہیں سوچتے. مومن چوتھی چیز وحج البیت. یہاں ہم نے جائزہ لگایا، بہتوں کے پاس 50 لاکھ کے کاروبار ہیں، کروڑوں کے کاروبار ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب ٹارگٹ پکڑ رہے ہیں، نہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن حج سے کچھ انٹرسٹ نہیں ہے، کچھ شوق نہیں ہے. لیکن جسے نماز سے شوق نہ ہو اسے حج سے کیا مطلب. اسی لیے کل قیامت کے دن اگر سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے پہلے نماز قائم کرے تاکہ نماز کے صدقے آپ کو دین کے ہر جز اور ہر بات کا آپ کو علم ہو اور آپ صحیح طور سے جان سکے. جب انسان کے دل میں نماز کی عظمت نہیں بیٹھی ہے، نماز کی محبت نہیں وسیع ہے، مولا کے یاد سے غافل ہے، اسے حج سے کیا مطلب. تو پہلے رشتہ مسجد سے جوڑے، نماز سے جوڑے، نماز قائم کرے، پھر حج کے لیے آمادہ ہو جائے. اللہ نے اگر دولتوں سے نوازا ہے تو جن کو اللہ نے دولتیں عطا کی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم حج کرنے جائیں گے تو ہمارے مال خرچے ہو جائیں گے. اللہ نے آپ پہ فرض کیا ہے. جس طرح سے آپ پہ نماز فرض ہے اسی طرح آپ پہ حج فرض ہے. اس خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے آئیں اور اس کے بعد اپنے دل کے اندر نرمی لے آئے. اس خانہ کعبہ کی زیارت کرے، بیت اللہ کی زیارت کرے اور زیارت کرنے کے بعد دین میں لگ جائیں. تو اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے. تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دولت کا استعمال اللہ کے راہ میں خرچ کریں. اگر آپ حج نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے.
اور مجرم اس معنی کر کے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ حج فرض کیا. فرض کبھی انسان پہ معاف نہیں ہوتا. چوتھی چیز وہ صوم رمضان. پانچویں چیز صوم رمضان. رمضان کے روزے رکھے. ابھی لوگ اب تک تو بہت اچھے تھے شعبان کے, کل تک بھی اچھے تھے لوگ. روزے کی بات آ گئی, روزہ کا معاملہ آیا کہ اب 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے, تو یہ ہیلے بہانے سے کام نہیں چلنے والا ہے. ہیلے اور بہانے سے کام کب تک چلائیں گے؟ یہاں چلا لیں گے, قبر میں جاتے ہی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ سمجھے کہ 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے. اللہ نے انعام کے طور پہ فرمایا, اسے اللہ کا انعام جانے, اپنے لیے مصیبت نہ جانے. مومن تو اعمال خیر میں ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے دی جائے وہ اللہ کا انعام مانتا ہے. مصیبت کیوں آپ نے مانا؟ آپ کے اندر یہ خیال کیسے آیا؟ اس طرح کی باتیں کیسی آئی؟ سمجھ جاؤ, اگر مومن کو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے انعام میں مصیبت سمجھ میں آئے, وہ سراپا انسان غفلت میں ڈوبا ہے, دنیا دار ہے, اللہ کی یاد سے منہ موڑا ہوا ہے. اللہ کی یاد سے, دنیا کی محبتوں سے نکلو, اللہ کی یاد کی طرف آؤ. تو اللہ نے جو ماہ رمضان ہمیں آپ کو سب کو عطا کیا ہے, یہ اللہ کا انعام جانے, اللہ رب العزت کی جانب سے انعام خداوندی جانے, اور اسے سجائیں, ظاہر کو سجائیں, باطن کو سجائیں, ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سجائیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے. بس میں اب 2-3